السلام علیکم ناظرین، ایم پی کرنٹ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں سب سے پہلی۔ تلنگانہ RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سنجار نے کہا ہے کہ بسوں میں خواتین کو مفت سفر کے لیے پین کارڈ کو شناختی کارڈ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ پین کارڈ میں رہائشی پتہ درج نہیں ہوتا، اس لیے مفت سفر کے لیے پین کارڈ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ریاست کے خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ RTC کی بسوں میں مفت سفر کے لیے اپنے ساتھ اصل آدھار کارڈ یا دوسرے کوئی بھی شناختی کارڈ رکھیں۔ سنجار نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے مہالکشمی اسکیم کے تحت تلنگانہ کی خواتین کے لیے بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی ہے، لیکن اس دوران بعض واقعات میں دیکھا گیا ہے کہ بعض خواتین آدھار کارڈ، الیکشن ID کارڈ، پھر دوسرے شناختی کارڈ جو ریاستی یا مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اسے جواز کے طور پر یا نقل یا زیروکس دوران سفر پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کنڈکٹروں کو ٹکٹ جاری کرنے کے معاملے کا کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بعض خواتین اسمارٹ فون میں شناختی کارڈ کو دکھا رہے ہیں جو غیر کارکرد ہے۔ اسی طرح چند خواتین کا کلرز زیروکس بھی پیش کر رہے ہیں، جس سے مفت سفر کی سہولت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ آدھار یا دوسرا کوئی بھی ریجنل کارڈ رکھیں۔ اس کے علاوہ ایسا پین کارڈ جس پر رہائشی پتہ درج نہیں ہوتا، اس سے بھی مفت سفر کی سہولت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی شناختی کارڈ میں سفر کرنے والے خواتین کی واضح تصویر اور رہائشی پتہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ زیر وہ ٹکٹ کے بنیاد پر RTC کسی کو ریاستی حکومت رقم ادا کرے گی۔ VC سنجار نے کہا ہے کہ سفر کرنے والے خواتین لازمی طور پر زیروکس ٹکٹ لیں، ورنہ RTC کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ضلع جگتیال مٹپلی منڈل وینکٹ راؤ پیٹ کے پاس ہائی وے پر خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ڈیزل ٹینکر الیکٹرک ٹرانسفارمر سے ٹکرا کر الٹ گئی اور شعلہ پوش ہو گئی، جس کے ساتھ ہی آگ بھڑک اٹھی۔ مقامی افراد کی اطلاع پر فائر انجنوں کو طلب کر کے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ گھٹکسر سے ضلع جگتیال ملاپور منڈل کے راگھو پیٹ کے ایک پیٹرول پمپ کو ڈیزل منتقل کرنے کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے ساتھ ہی علاقے میں برقی سربراہی میں خلل پڑا اور مین روڈ پر ٹریفک جام ہو گئی۔ اس حادثے میں کسی بھی طرح کی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ حادثے کی وجہ سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ ریاست تلنگانہ ضلع نظام آباد حلقہ اسمبلی بودھن کے BRS کے سابق رکن اسمبلی عامر شکیل کے فرزند ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے۔ سابق رکن اسمبلی کے فرزند راہل عامر عرف ساحل نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے کہا ہے کہ حادثے کے کیس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ انہیں دانستہ طور پر اس کیس میں ماخوذ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پولیس نے آصف کو خوفزدہ کرتے ہوئے ان کا نام لینے کے لیے دباؤ ڈالی ہے۔ ضلع نظام آباد کے کلڈا ضلع میں آوارہ کتوں کے حملے میں ایک معصوم بچے کی موت کا واقعہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق آرمور حلقہ اسمبلی کے مالکورہ منڈل ضلع میں 25 دسمبر کو اسکول ختم کرنے کے بعد بچہ اپنے دادا کے ساتھ کھیلا چلا گیا، جہاں وہ آوارہ کتوں نے معصوم بچوں پر حملہ کر دیا۔ بچے کو شدید زخمی حالت میں نظام آباد کے خانگی ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بچے کی تشویشناک حالت دیتے ہوئے بہتر علاج کے لیے حیدرآباد لے جانے کا مشورہ دیا۔ 7 جنوری کو حیدرآباد لے جانے کے دوران راستے میں ہی معصوم بچے نے دم توڑ دیا۔ دوست کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر واپس ہونے کے دوران پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی، جبکہ مزید 2 نوجوان شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ منگل کی صبح حیدرآباد سے جگتیال جانے کے دوران سدی پیٹ ضلع کے پنچکا کے پاس پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے شہر جگتیال کے محلے اسلام پور سے تعلق رکھنے والے محمد کلیم دبئی کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ انہیں حیدرآباد ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے ان کے 3 دوست اسلم، یعقوب اور سہیل کار میں سوار تھے۔ کلیم کو ایئرپورٹ چھوڑ کر جگتیال واپس ہونے کے دوران ان کی کار پختیکا کے پاس ایک کلورٹ میں گر پڑی، جس کے نتیجے میں اسلم کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ دیگر ساتھی یعقوب اور سہیل زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کانگریس حکومت کی جانب سے 6 ضمانتوں کو جلد از جلد پورا کرنے کے بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے پرجا پالنا پروگرام بھی زور و شور سے منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کے تحت 1 کروڑ سے زائد خاندانوں نے درخواستیں دی ہیں۔ اگر آپ نے بھی پرجا پالنا کے لیے درخواست فارم جمع کی ہے اور آپ نے وائرل ویڈیو کو دیکھا ہے، تو پھر آپ بھی اپنے درخواست کے لیے فکر مند ہونا ضروری ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے فارم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا، کیا درخواست فارم صحیح سلامت سرکاری دفتر میں ہے یا پھر
پرجا پالنا فارم سے متعلق کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے، جس کے بعد پرجا پالنا درخواست داخل کرنے والوں کے ہوش اڑ گئے۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے حیات نگر سرکل سے تعلق رکھنے والی درخواستیں بالاپور بالانگر فلائی اوور پر بکھری ہوئی پائی گئی، جسے دیکھ کر لوگ حیران زدہ رہ گئے۔ دراصل یہ ایک ریپیڈو اسکوٹر اور ڈرائیور یہ فارم کوکٹ پلی میں واقع ایک پرائیویٹ ایجنسی کو لے کر جا رہے تھے، جہاں ان فارمز کا کمپیوٹرائزڈ ہونا تھا، لیکن راستے میں فارم کا ڈبہ کھل گیا اور کئی فارمز روڈ پر بکھر گئے۔ لوگوں نے درخواست فارمز کے ساتھ اس طرح کے رویے پر شدید ناراضگی ظاہر کی ہے۔ మేమెందుకు మాట్లాడతాం బాబు, నువ్వెవరో నేనెవరో। درندگی کی انتہا کی ایک واقعے میں شیطان صفت بیٹے نے اپنی ماں کا پیٹ کر قتل کر دیا۔ یہ واردات ضلع رنگا ریڈی کے شاد نگر میں پیش آئی۔ ذرائع کے مطابق شاد نگر کیشم پیٹ کے رہنے والے سوگنما نامی خاتون اپنے بیٹے شیو کمار کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ شیو نے کل اپنی ماں سے رقم کا مطالبہ کیا۔ رقم نہ دینے سے انکار پر نوجوان نے اپنی ماں کو بری طرح پیٹ دیا اور ساڑی کی مدد سے گلا گھونٹ دیا، جس کے نتیجے میں خاتون کی موت ہو گئی۔ مقامی افراد کی شکایت پر آج پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اور ہاں، ایم اے کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔